السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب العدت والاحداد والاستبراء وغیر ذالک، عدت، سوگ اور استبراء رحم کا بیان۔ سبق نمبر ہے 241۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال لا تلبسوا علینا سنت نبینا عدت ام الولد اذا توفی عنہا سیدها اربعۃ اشہر وعشرہ، رواہ احمد وابو داود وابن ماجہ وصححہ الحاکم وعلہ الدارقطنی بالانقطاع۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم پر خلط ملط مت کرو۔ ام ولد کا مالک وفات پا جائے تو ام ولد کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت سندن ضعیف ہے۔ ام ولد وہ لونڈی جس سے اس کے مالک کی اولاد بھی ہو ام ولد کہلاتی ہے، اور ام ولد جس کا آقا فوت ہو جائے اس کی عدت میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اس کی عدت 3 حیض اور بعض کے نزدیک 1 حیض ہے، اور جن کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے ان کے نزدیک ام ولد کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، یعنی جیسے عام بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے۔ اور یہ روایت جو ہے وہ سندن ضعیف ہے بوجہ انقطاع۔ امام شافعی اور امام احمد اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک ام ولد کی عدت 1 حیض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 3 حیض ہے، اور امام اوزاعی وغیرہ کے نزدیک ام ولد کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی نے کہا ام ولد نہ تو زوجہ ہے نہ مطلقہ ہے، تو اس کی عدت صرف 1 حیض ہے، اور اسے صرف استبراء رحم کی ضرورت ہے، اور وہ 1 حیض ہے۔ استبراء رحم تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ عورت کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے یا نہیں ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ عورت کا پیٹ بچے سے، رحم سے، حمل سے صاف ہے۔ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے فرمایا روایت ضعیف ہے، اور بعض نے اس روایت کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت انما الاقراء الاطہار اخرجہ مالک فی قصۃ بسند صحیح۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اقراء سے طہر ہی مراد ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء 3 حیض تک روکے رکھیں، اور اس سے مراد عائشہ نے کہا قروء سے مراد طہر ہے، یعنی مطلقہ عورت 3 طہر عدت گزارے گی، اور قروء جو ہے وہ
حیض کے معنی میں بھی آتا ہے اور طہر کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ فقہاء و محدثین کے بیچ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ مذکورہ آیت میں جو ہے قروء سے مراد حیض ہے یا طہر ہے، جبکہ دلائل کے اعتبار سے راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حیض مراد ہے، طہر نہیں۔ اور استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ نے بھی قروء کا معنی 3 حیض کیا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قروء کا معنی حیض، وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ فضیلت الشیخ عبدالسلام بن محمد فرماتے ہیں قروء کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد قرء ہے اور یہ حیض کے ایام پر بھی بولا جاتا ہے اور طہر کے ایام پر بھی۔ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق میں حیض والا معنی راجح ہے، مگر فتویٰ دونوں پر صحیح ہے۔ تفسیر القرآن الکریم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ، مکتبہ دار السلام۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان، رواہ الدارقطنی واخرجہ مرفوعا وضعفہ واخرجہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ من حدیث عائشہ وصححہ الحاکم وخالفوہ فاتفقوا علی ضعفہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور لونڈی کی طلاق 2 طلاقیں ہیں، لونڈی کی طلاق 2 طلاقیں ہیں اور لونڈی کی عدت 2 حیض ہے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا اور انہوں نے اسے مرفوع بھی بیان کیا مگر ضعیف کہا۔ اس روایت کو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے عائشہ کے حوالے سے بیان کیا اور حاکم نے اسے صحیح کہا، مگر دوسرے محدثین نے ان کی مخالفت کی، وہ اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں۔ اور اس روایت کے تعلق سے علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ عمل نہیں ہے۔ اگلی حدیث عن رویفع ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقي ماءه زرع غيره، اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار۔ رویفع بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے پانی سے غیر کی کھیتی کو سیراب کرے۔ غیر کی کھیتی کو سیراب کرنے سے مراد، کھیتی سے مراد حمل ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جب عورت پہلے ایک مرد کے نطفے سے حاملہ ہو چکی ہو تو دوسرے مرد کے لیے اس سے جماع کرنا حلال نہیں، اور اس کی مثال اس لونڈی کی سی ہے جسے ایک آدمی نے کسی سے خریدا اور بوقت فروخت وہ حاملہ تھی، یا کوئی لونڈی کسی مرد کے پاس قیدی ہو کر آئی اور اپنے خاوند سے وہ حاملہ تھی، تو ایسی لونڈی کے خریدار یا مالک آقا کے لیے اس کے ساتھ وطی کرنا، جماع کرنا حلال نہیں جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے۔ یا یہ کہ اگر لونڈی خریدی ہے اور اسے ایک حیض آ جائے تو حیض آ جانے کے بعد مالک اپنی لونڈی سے جماع کر سکتا ہے،
تو حدیث میں بتایا گیا کہ غیر کی کھیتی کو پانی نہ پلائے، اپنے پانی سے غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کرے۔ تو جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا، حیض نہیں آ جاتا، اس سے ہم بستری جماع نہیں کرے گا۔ اگلی حدیث، ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی امرأۃ المفقود تربص 4 سنین ثم تعتد 4 اشہر و10 اخرجہ مالک والشافعی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ گم شدہ مرد کی بیوی کے بارے میں وہ 4 سال انتظار کرے گی، پھر 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی۔ حضرت عمر کا یہ فیصلہ کہ جس عورت کا خاوند گم ہو گیا، لاپتہ ہو گیا، کوئی اتا پتہ نہیں، مر گیا، زندہ ہے، قید میں ہے، کہاں پر ہے، گم شدہ خاوند کی بیوی اپنے خاوند کا 4 سال تک انتظار کرے گی۔ 4 سال پورے ہونے کے بعد وہ بیوہ ہونے کے حکم میں ہوگی اور 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارے گی، آگے شادی کر سکتی ہے۔ اور اسی کے تعلق سے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ تعالی کے اقوال ہیں۔ اور اسی طرح حنفیوں کے ہاں اور بعض شیعوں کے ہاں یہ ہے کہ جب تک کہ اس کے مرنے کا قطعی علم نہ ہو جائے، عورت خاوند کا انتظار کرے گی۔ اور یا یہ کہ پھر ایک قول یہ ہے حنفی اور شیعوں کے ہاں کہ 60 سال تک گم شدہ خاوند کا انتظار کرے گی، ایک قول ہے 70 سال، ایک قول ہے 90 سال، ایک قول ہے 120 سال، ایک قول ہے 150 سال، ایک قول ہے 200 سال تک۔ اوف، یہ تو غریب بوڑھی ہو کر بیکار ختم ہو جائے گی۔ تو اس مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہی درست کہ وہ 4 سال گم شدہ خاوند کا انتظار کرے گی، بعد میں عدالت سے یا جرگے سے رجوع کر کے جو ہے وہ بیوہ ہونے کا حکم لے گی اور 4 ماہ 10 دن کی عدت گزار کر آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اگلی حدیث، ان المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ المفقود امرأته حتى یأتیها البیان اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا گم شدہ خاوند کی بیوی اس کی بیوی ہی رہتی ہے جب تک کہ گم شدہ کے مرنے کی واضح اطلاع موصول نہ ہو جائے۔ گم شدہ کی بیوی اس کی بیوی ہی رہتی ہے جب تک کہ بیوی کو واضح اطلاع موصول نہ ہو جائے، یعنی وہ مر گیا، مرتد ہو گیا وغیرہ۔ اور یہ روایت سندن ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے، تو اس مسئلے میں حضرت عمر ہی کی بات درست ہے۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر تھا 241۔ آج کے سبق سے جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ کہ ام الولد کی عدت جو ہے وہ 1 حیض ہے، اور اسی طرح بعض کے نزدیک 4 ماہ اور 10 دن۔ اور اسی طرح جس عورت کا خاوند گم ہو جائے تو وہ 4 سال گم شدہ خاوند کا انتظار کرے گی، پھر بیوہ ہونے کا حکم ہوگا اور 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی بیوگی کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔